ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بازار سے گزر رہے تھے۔ دیکھا کہ بازار میں ایک بوڑھی عورت تھیلا لے کر کھڑی تھی۔ بیچاری بوڑھی عورت اتنی ضعیف اور کمزور تھی کہ ایک تھیلا ہاتھ میں اٹھاتی تو دوسرا تھیلا ہاتھ سے گر جاتا۔ وہ بیچاری ایک ایک کر کے تھیلا اٹھاتی اور آگے جا رہی تھی، اور اسی طرح مسلسل ایک تھیلے کو آگے رکھ دیتی تھی، پھر دوبارہ سے وہ دوسرے تھیلے کو لینے آتی۔ سب کی نظر پڑ رہی تھی۔ وہ بوڑھی عورت ادھر ادھر دیکھ بھی رہی تھی کہ کوئی ہے جو میرا یہ سامان گھر تک پہنچا دے۔ سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ اس بوڑھی عورت پر اچانک نظر پڑ گئی۔ پاس آ کر اس بوڑھی عورت سے فرمایا، یا اماں ما تفعلی، ماں کیا میں تھیلا اٹھانے میں مدد کر سکتا ہوں؟ اب اس بوڑھی عورت نے جواب دیا، ایک تھیلے کو تو اٹھا لے اور ایک تھیلے کو میں اٹھا لیتی ہوں۔ نبی نے کہا، ماں رہنے دے۔ نبی نے ایک تھیلے کو ایک کندھے پر اور دوسرے تھیلے کو دوسرے کندھے پر ٹانگ لیا اور اس بوڑھی کے آگے آگے چلنے لگے۔ وہ بوڑھی عورت پیچھے پیچھے چلتے ہوئے دعا دیتی رہی، اے جوان، اوپر والا تیری عمر میں برکت عطا فرمائے، اوپر والا تجھے سلامت رکھے۔ پھر اچانک وہ بوڑھی عورت ایک سوال کرتی ہے کہ بیٹا تیرے کندھے تو نہیں دکھ رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کندھا تو دکھتا نہیں، تیرے پاؤں دکھتے ہو تو ماں تجھے بھی کندھے پہ بٹھا لوں؟ بوڑھی نے کہا، نہیں۔ پھر چلتے 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 جب بوڑھی عورت کا گھر آ گیا تب اس بوڑھی عورت نے کہا، ھذا بیتی، مطلب یہ میرا گھر ہے۔ یہ سنتے ہی حضور نے دونوں تھیلوں کو نیچے اتار دیا اور کہا، ماں میں جا رہا ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ تو نے میرے تھیلوں کو اٹھایا، اس کی کتنی مزدوری ہوئی؟ نبی کی آنکھ سے موتی کی قطرے کی طرح آنسو زمین پر گر گیا اور کہا، میں نے آپ کو ماں کہا ہے، کیا کوئی بیٹا اپنی ماں سے پیسہ لے سکتا ہے؟ وہ بوڑھی ماں یہ سن کر رو پڑی، کہنے لگی، لا ابنی، لا ابنی، لا ابنی، مطلب نہیں میرے بیٹے، نہیں لیتی پیسے، کوئی بیٹا اپنی ماں سے پیسہ نہیں لیتا۔ بوڑھی ماں نے کہا، مکے میں ایک زمانے سے رہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ٹھہر گئے۔ کہا، ہاں ماں بتا تیری کیا وصیت ہے؟ تب بوڑھی ماں نے کہا، دیکھ بیٹا، مکے میں بہت وقت سے رہتی ہوں، بال بھی سفید ہو گئے ہیں۔ مکہ میں ایک آدمی نکلا ہے محمد نام کا، اس کے جال میں کبھی مت پھنسنا، وہ میاں بیوی کے بیچ میں بھی توڑ ڈال دیتا ہے۔ اور بیٹا سن، وہ جادوگر ہے، لوگ اسے نجومی بھی کہتے ہیں، لوگ اسے مجنون بھی کہتے ہیں، بیٹا لوگ اسے دیوانہ بھی کہتے ہیں۔ وہ جس سے بات کرتا ہے اس کا دھرم چھین لیتا ہے، اس کے پاس کبھی مت جانا۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے روتے، ہاں ماں، تو نے جیسا کہا ویسا ہی کروں گا۔ وہ بوڑھی تجربے کار عورت تھی اور پوچھنے لگی کہ بیٹا تو روتا کیوں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کوئی بات نہیں ماں، جب تمہیں دوبارہ کبھی میری ضرورت پڑے تو مجھے یاد کر لینا، میں ہمیشہ تمہاری خدمت میں راضی ہوں۔ یہ کہہ کر وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ تب اس بوڑھی عورت نے کہا، نہ تجھے تیری ماں کا واسطہ، بتا تو روتا کیوں ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تب حضور نے فرمایا کہ اے ماں، تو جس محمد کے ڈر سے مکے کو چھوڑ کر جا رہی ہے، جس محمد سے تو مجھے روک رہی ہے، وہ محمد کوئی اور نہیں، وہ محمد میں ہی ہوں۔ اس بوڑھی ماں نے کہا، اگر محمد تو ہی ہے تو جادوگر نہیں ہو سکتا، تو نجومی بھی نہیں ہو سکتا، تو مجنون بھی نہیں ہو سکتا۔ اس زمین کے اوپر میں گواہی دیتی ہوں، اللہ نے تجھے اس زمانے کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئی۔ جب نبی جانے لگے تو بوڑھی ماں دعا دینے لگی، اگر تو نجومی ہے تو اللہ سارے مکے واسی کو تیری طرح نجومی بنا دے۔ اور بھی بہت سی دعائیں دیتی رہی۔ تو یہ تھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیم۔